وبرکاتہ۔ آواز ہلکی آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے نام، ان کا بگاڑ، اسباب و علاج۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نوجوانوں کے بارے میں۔ ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے مولوی صاحب ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں بولیے گا کیا؟ کچھ بزرگ حضرات کے ذہن میں ایسا ہو سکتا ہے سوال آ جائے۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے اور سادہ سا سوال ہے، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بولیے، بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ تو اگر بنانے میں ہاتھ ہے تو بگاڑنے میں، اب یہ مولوی صاحب نہیں بولیں گے، ہم لوگ دیہات میں بولتے ہیں، ہم لوگ کی طرف جو کہ بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا۔ صدر صاحب سمجھ گئے، یعنی جب بڑکے لوگ بگڑ جاتے ہیں تو چھوٹے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ تو جس طریقے سے کریڈٹ ہم نے لے لیا کہ نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں بزرگوں کا ہاتھ ہے، تو اب آگے آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان بگڑے نہیں ہیں، ان کو بگاڑا جا رہا ہے، چاہے بہن ہو یا بھائی ہو۔ ہاں کچھ لوگ بگڑ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب نوجوان بگڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ چہرے پر دیکھیے گا نور ہے، الحمدللہ، بڑے نمازی بھی ہیں الحمدللہ، اخلاق بھی ان کا اچھا ہے الحمدللہ۔ تو بچپن سے ہم اور آپ چلتے ہیں کہ ان کو بگاڑا کیسے جاتا ہے۔ اور میری اردو ذرا لو لیول کی رہے گی تو اس کو مت پکڑیے گا، لیکن میرے پیغام کو لے لیجئے گا جو مولوی صاحب بتانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے گھر پہ کوئی ملنے کے لیے آیا، اور خاص طور پہ وہ آیا جس کا میرے ساتھ تگادہ ہے، پیسہ ہے، قرض ہے، تو فلانے بھائی گھر پر ہیں، آواز دیا۔ تو اپنے بیٹے کو یا بیٹا کو ہم اور آپ کہتے ہیں جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، بڑے اچھے ہیں یہ۔ اگر ہم اور آپ بچوں جیسے اخلاق والے ہو جائیں تو ہم اچھے انسان بن جائیں۔ تو کیا بولتے ہیں؟ تو بچے جا کر بول دیتے ہیں وہاں پر کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کس نے بگاڑا؟ جھوٹ کس نے سکھایا بچپن سے؟ یہ بڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ بچپن ہی سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سورہ نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود ہیں۔ تو شاید یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ تو ان کی امی نے بلایا، بیٹا ادھر آ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کاہے بلا رہی ہو، کیوں بلا رہی ہو؟ تو کہا کھجور دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا تو ہے، لیکن اگر کھجور نہ دیا ہوتا کتبت علیہ کی کذبہ، تو تیرے اوپر جھوٹ لکھا جاتا۔
آج کتنی مائیں ایسی ہے، بچہ اگر روتا ہے تو کیا دیتے ہیں؟ غور کریں، آج موبائل شریف تو آ ہی گیا ہے، جہاں بچہ رویا موبائل شریف دے دیا۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، وہ سوئیں گے نہیں۔ اب تو بزرگ حضرات بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور پوری رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ پہلے والا جو موبائل تھا اس موبائل کو میں ابا موبائل کہتا ہوں، یعنی بگاڑا کیسے جا رہا ہے ہماری نسل کو، ہم اور آپ کیسے بگڑ رہے ہیں۔ پرانا جو موبائل تھا جس کو ابا موبائل کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے عبداللہ بھائی؟ پرانے موبائل کا نام نوکیا، سمسنگ، پرانا والا۔ اور وہ کیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا بیچارہ کسی کو بگڑنے نہیں دیا۔ کوئی بتا دے تو ابا جب تک زندہ رہتے ہیں کوئی بگڑتا، اور ابا کا سایہ اگر سر سے اڑ جائے تو بگاڑ پیدا ہو جائے، یا ابا خود بگڑے ہوں، امی خود بگڑی ہوں تو بگاڑ پیدا ہو جائے۔ تو جب تک وہ زندہ تھے کبھی کسی کو بگڑنے نہیں دیا۔ وہ لاک ڈاؤن میں وہ نہیں تھے، چلے گئے تھے اس سے پہلے۔ اگر لاک ڈاؤن میں ہوتے تو ہم اور آپ صرف سانپ سیڑھی کھیلتے، کہ اس میں صرف سانپ سیڑھی ہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب سے یہ صاحب آئے ہیں 50 ہزار، 1 لاکھ کا موبائل خود بھی رکھ رہے ہیں، بچے کو بھی دے رہے ہیں، بیٹیا کو بھی دے رہے ہیں، تو بیٹیا سے کہیں شیطان چکوا دیتا ہے، غلط کام کروا دیتا ہے، بیٹے سے بھی کروا دیتا ہے، تو ہمارے بچے بگڑ نہیں رہے، ان کو بگاڑا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بگاڑ رہے ہیں، یہ خود بگڑ رہے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیو، یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو خود لینی پڑے گی۔ نوجوانوں کے بارے میں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہ ریڑھ کی ہڈی کو آپ نکال لیجئے تو جسم دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو سماج سے اگر نوجوانوں کو نکال دیا جائے تو پورا سماج گر جائے گا، اور جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند رب حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی بھی بندے کے پاؤں ہل ہی نہیں سکتے جب تک 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ پرچہ آؤٹ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر دنیاوی پرچے آؤٹ ہو جائیں تو 100، 98، 95، اور آخرت کے پرچے آؤٹ ہیں، پاسنگ بھی ملے گا کہ نہیں؟ اب آپ ہی بتائیے، 5 سوال، تیاری کیا ہے؟ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائی عمر کے اندر تو جوانی بھی ہے، تو لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا۔ تو جوانی کا پیریڈ ایک گولڈن پیریڈ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ بچے کو دیکھ لیجئے، وہ جوان ہونا چاہتے ہیں، اور جب جوان ہو گئے تو جوانی ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں سے آپ پوچھئے کہ آپ بزرگ ہو گئے، لیکن من ہی من میں کہتا ہے میں بزرگ دکھتا تو ہوں لیکن من سے میں جوان ہوں۔ کوئی کہہ دے، یہ انسانی فطرت ہے، کوئی کہہ دے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بالکل نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو میرے بھائیو، گولڈن پیریڈ ہے جوانی کا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ 2 سوال، تیاری ہے؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا سوال ہے اس کا جواب، مال کہاں سے کمایا؟ اس کی ٹوپی اس کے سر کر دیا، اس کا اس کو پہنا دیا، اس کا لے لیا، کہاں سے کمایا؟ تو ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، جو چاہے کما لے، نہ، قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ لوگوں سے دین کے لیے آپ پیسہ مانگیے، دعا کیجئے، اللہ دے گا، انشاءاللہ کریں گے۔ دین کے کام کے لیے انشاءاللہ بہت لمبا چوڑا والا ہے، اور دنیا کے کام کے لیے ابھی ایک جگہ پہ شادی ہوئی ہے، ہنسیے گا نہیں، کیونکہ نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں جو اپنے سماج میں ہے۔ ایک جگہ شادی ہوئی ہے، پولیس نے اس پر کمپلین کیا ہے۔ وہ شادی میں کیا ہے، دلہا بابو کو صرف 2,85,00,000 روپیہ ملا ہے، صرف کیش میں۔ جوتا چرانے والا سسٹم آپ لوگ کے یہاں بھی ہے کیا؟ وہ دلہا بابو کا جوتا چرایا جس نے،
اس کو چرانے کے لیے صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے چرانے کا. تو چور پیدا ہوں گے یا انسان پیدا ہوں گے؟ وہ آپ ہی بتائیے. قاضی صاحب کو قضیانے کا، قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کا صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے. اب قاضی صاحب جو یہاں بیٹھے ہوں گے وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ بھئی ویسے لوگ ادھر کب آئیں گے تاکہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے. یہ سماج کے بارے میں نے آپ کو رکھ دیا جو ایک جگہ ہوا. اسے کیا پتا چلتا ہے؟ پیسہ آپ دکھاتے ہیں، دکھا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں، ترسا رہے ہیں. بگاڑ تو ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. 5 نمبر پہ کیا عمل کیا؟ جتنا جانتا تھا. تو میرے بھائیو یہ مت کہیے گا کہ میں مولوی صاحب نہیں ہوں، اسلام پر عمل مولوی صاحب کریں گے، بس میں تو آزاد ہوں. ایسا نہیں چلے گا. بس جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو جوانی کا جو پیریڈ ہے گولڈن پیریڈ ہے. ماشاءاللہ کچھ نوجوان اچھے ہیں اور کچھ بگڑے ہوئے بھی ہیں. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، سدھارا کیسے جائے. ان مثالوں کو لیجئے. ہمارے اسلاف کیسے تھے، وہ کیسے تھے. سورہ کہف کی جو آیت میں نے پڑھی، کہف غار، کہف غار کھو. غار میں کچھ نوجوان تھے. بزرگوں کا ذکر نہیں ہے، بچوں کا ذکر نہیں ہے. کچھ نوجوان تھے اس غار میں تھے. 5 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یا جو بھی 7 تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. کتنے تھے؟ آپ کاہے کو پوچھ رہے ہیں؟ کیوں کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ غار میں جا کے گھس گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کی. کتنے سال رہے غار میں؟ نہیں یاد ہے. 309 سال. کتنے سال رہے؟ 309 سال. 309 سال تک کے لیے اللہ نے نیند دے دی، پھر اٹھایا اللہ نے. وہ لوگ کون تھے؟ قرآن ذرا پڑھیے. ارے وہ تھے جان کی بازی لگی، ایمان کی بازی نہیں. میرے بھائیو، دکان جائے، مکان جائے، جان جائے، ایمان نہ جائے. جملے پہ غور کیجیے گا. دکان جائے، مکان جائے، ایمان. صحابہ نے اپنی دکانیں دے دی، دولت دے دی، لیکن ایمان کو بچا لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیو. صحابہ کا ایک عمل آپ کی دکان کے بدلے آپ کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ تیار ہیں؟ بولنے والی بات ہے. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. تم بستیاں جلا سکتے ہو، در و دیوار ڈھا سکتے ہو، دکان لے سکتے ہو، مکان پر بلڈوزر چلا سکتے ہو. کوئی بلڈوزر بابا ہے، کوئی بلڈوزر ماما ہے، کوئی بلڈوزر چاچا ہے، لیکن دل میں جو ایمان بسا ہے اس پر بلڈوزر چلا، ساتھ دیجیے گا، اس پر بلڈوزر چلا. تو میرے بھائیو، چند دن کی زندگی ہے، ٹینشن کاہے لے رہے ہیں؟ انجوائے یور لائف، ٹینشن فری رہیے. یہ جو تھے لوگ، نوجوان جو تھے، بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا. بھرے دربار میں ان لوگوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. نوجوانوں کے نام پیغام ہے، آپ ایمان کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے نوجوانوں نے ایمان کا سودا کر لیا. ایک عورت کے چکر میں، شادی کے چکر میں. اپنے لوگ صرف بیٹیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیا بھاگ رہی ہے. ہمارے بیٹے بھی بھاگ رہے ہیں بھائی، ہمارے بیٹے بھی ایمان کا سودا کر رہے ہیں. بس کچھ گاڑی کے لیے، کچھ بنگلے کے لیے، اور ہماری بیٹیاں بھی، کیونکہ ہم اور آپ بیٹیا کو زیادہ پڑھا رہے ہیں، بیٹے کو کم پڑھا رہے ہیں، تو برابر والا کوئی ہے ہی نہیں. تو شادی کہاں کرے گی؟ کیونکہ وہ سامنے والا جو ہے نا ہماری بیٹیا کو کیسے پھسلاتا ہے. ایکسکیوز می، میں آئی ہیلپ یو. کل آپ نہیں آئی تھیں، نوٹ بک دے دیجئے میں لکھ دیتا ہوں. او ہو کتنا دیکھ بھال کرنے والا ہے. اور ہمارے جو ٹیوشن کلاسز ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، دوسری جگہ پہ ہیں. بیٹیا جا تو رہی ہے، ہماری بیٹیا جا رہی ہے برقعے میں، اسکول اور کالج میں جا کر برقع اندر اپنے باہر. اب ہم آگے بات نہیں کریں گے. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں تو ابھی غصے میں آ جائیے گا. ہمارے اور آپ کے شادی ہال زیادہ ہیں یا ہمارے خود کے بنائے ہوئے اسکول زیادہ ہیں؟ میری اردو نہیں آئی سمجھ میں؟ آ گئی؟ میرے بھائیو، شادی ہال زیادہ ہے یا ہمارے خود کے اسکول زیادہ ہیں؟
कॉलेज ज़्यादा है। शादी हॉल सरकार बनाएगी, शादी हॉल हमने बनाना, तो स्कूल और कॉलेज सरकार बनाएगी। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, खुद का स्कूल बनाएंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे यूं ही बिगड़ रहे हैं, वो बिगाड़ा जा रहा है भाई। आपका खुद का स्कूल क्यों नहीं है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने शादी हॉल हैं सबको स्कूल बना दिया जाए। साथ दीजिएगा? मौलवी साहब अकेले पड़ गए। ए भाई कैमरामैन का जरा घुमाइए ना उधर, देखिए लोगों का जोश और जज्बा। अब शादी जो है मस्जिद में होगी, करना है तो घुमाइए, तो हाथ दिखाइए। अब हाथ नीचे हो जाएंगे। जज्बा लेके जाइए भाई। शादी हॉल को स्कूल और कॉलेज में बदली करेंगे, एक एक रुपया जमा करेंगे, सिर्फ खाने पर लगे रहेंगे तो पूरी कौम हमें और आपको खा जाएगी। और जो कौम खाने में लगी रहती है, दुनिया के लोग उसको खा जाते हैं। अरे 15% हम और आप 20% है। अपनी बेटिया के लिए, अपने बेटों के लिए खुद का स्कूल और कॉलेज बनाया। अब मौलवी साहब ऐसे ही खोल के बोलते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब आप हंसाते हो। हम ना हंसाते हैं ना फंसाते हैं, आईना दिखा देते हैं। मेरे भाइयों अब आप ही बताइए, स्कूल के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि शादी हॉल बंद कीजिए, स्कूल खोलिए। अब जितने शादी हॉल वाले होंगे वो चुपके चुपके जिम्मेदारों को कहेंगे, फारूक भाई को, इनको, उनको, मौलवी साहब को आइंदा मत बुलाइएगा। सही है ना? क्यों ऐसा भाई? फिर भी रोते, हमारी बेटियां भाग रही है, हमारे बेटे भाग रहे हैं। 20% होके क्रिश्चियन लोग कितने परसेंट हैं? 2% बस, 2%। 3 चीज बनाते हैं वो, स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च तो वहां बना देते हैं जहां कोई आदमी नहीं जाता। और हम और आप क्या बना रहे हैं? हम लोग के इलाके में जाइएगा तो हमारे बच्चे पंचर बना रहे हैं। पंचर जानते हैं? साइकिल का पंचर, उसका पंचर, या फिर चाय बेचते हैं। सिर्फ चाय बेचिएगा, पंचर बनाइएगा। IAS IPS ऑफिसर क्यों नहीं बनाइएगा अपने बच्चे को? क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? 2% लोग पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। जिस वक्त उस जमाने में इन्होंने हुकूमत की थी तो कुछ काम नहीं किया, अब उन्होंने पूरा सब कुछ बदल दिया। हमारी बुर्का वाली बहनें जा रही हैं, माएँ जा रही हैं, लेके अपने बच्चों को जा रही हैं। वहां बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? बोलूं? एक चॉकलेट को लटका देते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। छोटे से चॉकलेट लटका देते, बोल अल्लाह चॉकलेट दे दीजिए। मुस्लिम बच्चे को बुलाते, बोल अल्लाह चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट गिरता नहीं। आप सीधा बोले जीसस क्राइस्ट चॉकलेट दे दीजिए, नऊजुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम, चॉकलेट धराम से गिर जाता। काहे? क्योंकि ये साउंड पर जो है ना वो चिपका हुआ है। साउंड जहां जीसस क्राइस्ट लगेगा तो वो गिरेगा। हमारे बच्चों को क्या मालूम, ये तो बचपन से डाला जा रहा है। कभी हमने और आपने सोचा? तो बिटिया भागेगी, ईमान का सौदा होगा, बच्चे बिगड़ेंगे, ईमान का सौदा होगा। मेरे भाइयों, रोने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो कौम रोती है उसको लोग रोता हुआ छोड़ देते हैं। जागिए, हिम्मत पैदा कीजिए, और सीधा शादी हॉल जितना बना रहे हैं बस उसका आधा ही कम से कम स्कूल बनाइए। अल्लाह ने आपको बहुत दे रखा है, तो बच्चे बिगड़ते नहीं, बिगाड़ा जा रहा है। वो गार वाले ये थे, ईमान का सौदा नहीं किया। भरे दरबार में कहा, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 14, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाए कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु ममन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। अभी जो मैंने आयत पढ़ी तो उसमें एक आयत और ऐड कर दिया। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 14 और 15। भरी दरबार में कहा उन लोगों ने कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, और अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं करते। अगर हम ऐसी बात करेंगे तब तो हम बहुत गलत बात लेके आएंगे। ये है हमारी कौम अल्लाह के अलावा को पूज रही है, कोई दलील है क्या? सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। मेरे भाइयों, अपने समाज में अपनी बेटी को या बेटे को हम और आप क्या डराते हैं? ज़िना नहीं करना, गलत काम मत करना, इधर उधर मत करना। कभी हमने ये नहीं सिखाया कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क मत करना, कुफ्र मत करना, इनकार मत करना, अपने ईमान का सौदा मत करना। इसकी तालीम कहाँ हो रही है?
تعلیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تعلیم تو صحابہ کو ملی ہے کہ بیٹیا ہو تو ایسی، ارے کیسی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی۔ سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3341۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیغام بھیجا۔ جب پیغام بھیجا تو کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ایمانی غیرت کو سلام، اگر ہماری بٹیا ایمان میں اتنا مضبوط ہوگی تو کوئی بھی سیند نہیں لگا سکتا، کوئی بھٹکا نہیں سکتا، ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، بہلا نہیں سکتا، پھسلا نہیں سکتا۔ یہ کہاں کی پڑی ہے؟ مسجد کی، گھر کی۔ تو کہا ابو طلحہ آپ جیسے کہ نکاح کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ کا نکاح رد کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، یہ نکاح کیسے ہوگا؟ اور آج ہماری بٹیا گاڑی پر چڑھنے کے لیے، بنگلے میں رہنے کے لیے، ہوٹل میں کھانے کے لیے، اسکوٹر پر گھومنے کے لیے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ ایک بٹیا کی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ماں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی، اور اپنے یار کے ساتھ، دوست کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کے چلی گئی۔ ماں کو اٹیک آیا، ماں وہاں پر بے ہوش ہو گئی، پھر بھی وہ پلٹ کے نہیں آئی۔ ایسی بٹیا کی ایسی تربیت، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہے، سماج ذمہ دار ہے۔ آپ اپنا اسکول کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ موبائل فون کا غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس خود کی جگہ نہیں ہے جہاں ٹیوشن کلاسز ہو، کہ دوسری جگہ ہوگی؟ کبھی ہم نے اور آپ نے وقت نکالا، موبائل کو چیک کیا؟ رات میں 10 بجے کے بعد نو انٹری۔ ہماری اور آپ کی راتیں، ہمارے نوجوانوں کی راتیں اور ان کی راتیں کیسی تھی؟ سب ویسے نہیں ہے۔ اوہو، ان کی رات قرآن میں، ان کی رات نماز میں، اور ہمارے اور آپ کی رات، زور سے بولیے گا عبداللہ بھائی، ساتھ دیجئے، ہمارے اور آپ کی رات موبائل میں۔ دونوں کی دلیل صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122۔ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تربیت کرتے ہیں، تو تربیت کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے۔ سامنے والے کی آپ تعریف کیجئے، اپنے یہاں تعریف کرنا ڈیلیٹ ہے۔ میں صدر ہوں، میں سیکریٹری، میں خزانچی، اکیلا میں اچھا، بقیہ سب غلط۔ صحیح بولا غلط بولا؟ میں اکیلا اچھا ہوں۔ اپنی تعریف، ماشاءاللہ آپ جب تھے، ماشاءاللہ مسجد کتنی شاندار اور جاندار بنی ہے، آپ جب تک ذمہ دار رہے اور جو کام آپ کر گئے کسی نے نہیں کیا، تو کالر ذرا ہم لوگ نکال لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر تعریف نہیں کیے تو پیچھے میرا نام کئی کو نہیں لکھے، پیچھے میرا نام آنا چاہیے کئی نام۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کہ ابھی میں تفسیر وغیرہ بھی لکھ رہا ہوں، قرآن میں جہاں میں نے چیک کیا وہاں صرف کام زندہ ہے، نام زندہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی آیا، کیونکہ ان کے ہاتھوں غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا، تو ان کو سمجھانے کے لیے آیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 پڑھیے کہ وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ، پلاننگ ہو گئی ہے، آپ مصر چھوڑ کے چلے جائیے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اس آدمی کا کام زندہ ہے یا نام زندہ ہے؟ بولیے۔ کام زندہ ہے، انہیں مشورہ دیا کہ آپ چلے جائیے۔ وجاء رجل، اللہ نے نام کو زندہ نہیں رکھا، کام کو زندہ رکھا ہے۔ تو اب آپ لوگ یا میں پہلے شامل ہوں، مجھے نام کے لیے مرنا ہے یا کام کے لیے مرنا ہے؟ کام کے لیے مرنا، چاہے نام کوئی لے نہ لے، اوپر والے کے یہاں نام لکھا گیا۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ کئی جگہ پہ لمبی لمبی لسٹ بھی رہتی ہے، وہ پوری لسٹ گننا پڑتا ہے، اگر نہیں گنیے گا تو آئندہ سے آپ کا نام کٹ۔ رے بھائی، قرآن نے کہا کام کو زندہ رکھا۔ سورہ یاسین میں بھی پڑھیے، جب سورہ جہاں ختم ہو رہی ہے، وہ تین
पैगंबर जो आए थे उसके लिए भी एक आदमी आया था, तो एक आदमी ने कहा कि इसको मान लो, रसूलों को मान लो, पैगंबरों को मान लो, तो वहाँ भी उस आदमी का नाम नहीं है, काम जिंदा है। तो उस मेरे भाइयों, काम के लिए हम और आप मरे, नाम के लिए नहीं। तो बात मेरी जो चल रही थी कि जहाँ नाम का मसला है वहाँ बड़ी गड़बड़ी है, इसलिए आइए काम करना। कुछ बच्चे माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो रावी कहते हैं फ़कान अबाद ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला। अब उसके बाद अब्दुल्ला रात में बहुत कम सोते हैं। अब जितने अब्दुल्ला यहाँ मौजूद हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अब जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई, रात में बहुत कम सोएं। हाँ मौली साहब, सो तो कम रहे हैं लेकिन साथ में मोबाइल पर भी लगे हुए हैं। पूछिए क्या कर रहे हैं? आई एम बिजी। क्या कर रहे हैं भाई? सो बिजी। क्या कर रहे हैं भाई? सो बिजी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अभी सबसे पूछिए, एक जुमला रट लिया हमने और अब टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। और छोटे बच्चे भी, एक जुमला तो और मैं बोलता हूँ, आजकल जो हो रहा है, ये छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है ना, उसको भी कुछ माँ ने दूध पीते ही सिखा दिया है। वो कैसे? अगर भारी वाला मोबाइल आपके पास है और उस मोबाइल में आप लॉक लगा दीजिए, लॉक लगाने के बाद उस बच्चे को कहिए जो दूध पी रहा है अभी थोड़ा खड़ा होता है, वो लॉक को अगर नहीं खोल दिया तो मौली साहब का नाम नहीं। खोल देता कि नहीं खोल देता है? कहाँ से सीखा है? क्योंकि वो ताकते रहता है अम्मी कैसे बंद कर रही है। और कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि गेम खेलते खेलते बानर जो आ जाता है, बंदर, वो भी साइड से देखते रहता है वो कैसे खेल रहा है, तो कभी कभी बंदर भी छीन के खेलने लगता है, यानी खुद भी जा रहा है और बंदर को भी बर्बाद कर रहा है। कभी कभी बिल्ली जो है वो भी म्याऊं म्याऊं करके आती है और बच्चे के सामने वो गेम खेले तो वो भी लेके देखते रहती है, यानी खुद बर्बाद हुए, उधर बंदर को बर्बाद किया, बिल्ली को बर्बाद किया, जानवर को भी नहीं छोड़ा। मौलवी साहब एकदम खोल के बात कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों, कैसे हो पाएगा? एक जगह मैं गया तो माशाअल्लाह कुछ बच्चे साथ में थे फजर में, कुछ दिनों के बाद उनका फ़ोन आया, सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मौलवी साहब गजब हो गया। का गजब हो गया भाई? वो बच्चे जो थे ना हमारे, मेरी बीवी पीछे पड़ गई कि अरे आप कमाते हैं, तो जब कमाते हैं तो बच्चे के पास भी 1 लाख का 50,000 का मोबाइल होना चाहिए, तब ना पता चलेगा फलाने का बेटा है। अरे आपकी शान ऊंची होगी। वाह रे वाह। अरे जो कमाने के लिए बाहर जाता उससे पूछिए, पूरी जवानी उसने अपनी बर्बाद कर दी। किसके लिए? उसके लिए बर्बाद की जो कभी नाम नहीं लेंगे, अपने बच्चों के लिए। मेरे भाइयों, दुनिया मतलबी है। बच्चे को आपसे मोहब्बत है या आपके पैसे से? बच्चे को मुझसे मोहब्बत है या मेरे पैसे से? मेरी बीवी को मुझसे मोहब्बत है मेरे पैसे से? मेरे माँ बाप को मुझसे मोहब्बत है या मेरे पैसे से? कुछ माँ बाप को छोड़कर, कुछ सब में कुछ कुछ लगा हुआ छोड़कर। जब तक पैसा है तो बच्चे लोग ये बोलते हैं अब्बा अब्बा अब्बा, और पैसा जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा को साइड कर दो, अब्बा की जरूरत नहीं, बुढ़ा कहीं का है। चल ही रहा है अपने समाज में। ये मैं खोल के बोल रहा हूं, ये बच्चे जो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसको बिगाड़ा गया है। और आप भी अपने अब्बा से बदतमीजी से बात किए हुए हैं, वही सजा मिल रही है। गलत बोला सही बोला? सजा मिल रही है। बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं, सजा मिल रही है अपने माँ बाप के साथ। आपके ये ओल्ड एज होम मुसलमानों के यहाँ तस्वूर है, बुरे माँ बाप को वहां छोड़ देंगे, आश्रम के अंदर चल रहा। बात कर रहा हूं, आप बंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, तो जब आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ऐसा पाएंगे, फिर दोबारा वैसा होगा। तो बोले बिगड़ रहे हैं। बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ कौन रहा है? सिखा कौन रहा है? वो अब्दुल्ला की रात नमाज में, हमारी और हमारे अब्दुल्ला की रात मोबाइल में। एक दूसरे अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन इब्न माजा किताब इक़ामत सलावात हदीस नंबर 1346। वो कहते हैं जमातुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फ़ी लैला, मैंने कुरान को जमा किया और पूरे कुरान को मैं एक ही रात में पढ़ लेता था। अब ये मसला अलग है कि एक रात में ख़त्म करना है कि नहीं करना है, 3 रात से कम में नहीं करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब्दुल्ला ऐसा करो, 1 महीने में कुरान ख़त्म करो।
दानी असम तो मिन क़ुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से और मेरी ताकत से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं कि जल्दी जल्दी मत करो, और यहाँ हमको बताया जा रहा है कि पढ़ो। तो हम और आप साल भर में कब कुरान को उठाएंगे? पिछले कब उठाए थे? अब फिर मौलवी साहब पूछेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। कुरान से हमें और आपको मोहब्बत है, कुरान से हमें और आपको मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह है। रुकिए ज़रा, 3 दलील लाने दीजिए। कुरान का ट्यूशन महंगा है या अरबी का ट्यूशन महंगा है? कुरान का ट्यूशन महंगा है या अरबी का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? हाँ हाँ हाँ, यही रोके हुआ था मैं। अरबी का या अंग्रेजी का महंगा है, लेकिन मोहब्बत किससे है? कुरान से। वाह रे वाह, कैसी मोहब्बत। और बकरीद के मौके पर मार्केट में बहुत बकरा आता है, अब बकरा वाला भी हम सबको बकरा बना देता है। कैसे बकरा बनाएगा? रुकिए ज़रा। वो मार्केट में ऐसा बकरा ज़रूर मिलेगा जिसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे। ऐसा बकरा देखें आप लोग? मार्केट में मिलता है भाई। कहाँ हैं हम और आप? कौन सी मार्केट में जा रहे हैं? वो कुछ ना कोई या टमाटर रहेगा लिखा हुआ या कुछ बना रहेगा, वो अब्दुल्ला भाई को पता है। वो लिखा हुआ रहता अल्लाह मोहब्बत। अब अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा मार्केट में आया है, वो पूरी मार्केट में सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये भाई बोली लगा, बोली लगती है उसके लिए 5 लाख से कम में जाएगा। लोग खरीदते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अखबार में देते हैं, फलाने भाई के पास अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा है। उस बकरे वाले ने खूबसूरत तरीके से बकरा बना दिया है और हम और आप बकरा बन गए हैं। चलिए, हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो कितना लाख मिलेगा? कितने लाख मिलेगा भाई? पूरी तरावी पढ़ा है ना बेचारे, 5 लाख मिलना चाहिए? नहीं, लेकिन कुरान से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सही बोला गलत बोला? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तीसरी चीज़, अरब वाले फ्री में कुरान तकसीम करते हैं। मुजम्मा मलिक फहद प्रिंटिंग प्रेस है मदीना वाला, वो पूरी दुनिया के लिए फ्री है। हमारे स्टेट में भी कितने प्रिंटिंग प्रेस है जो कुरान के लिए फ्री हैं, या अपने भारत में भी कितनी जगह है जो कुरान के लिए फ्री है। आए, लेकिन कुरान से बड़ी मोहब्बत है। चाहे जो भी हो जाए भाई, कुरान से बड़ी मोहब्बत है। कुरान से मोहब्बत। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस 1 महीने में कुरान ख़त्म कीजिए, बोले ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 10 दिन में। दानी अस्तम तो मिन क़ुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से और ताकत से फ़ायदा उठा लेने दीजिए, यानी और मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, 3 दिन में ख़त्म कीजिए। बोले ना। ओहो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाइए, नहीं मानिएगा तो हम भी नहीं मानेंगे, जाइए। फिर ये खुद कहते जब बुढ़ापा आ गया तो हो ही नहीं पा रहा है, काश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख्सत को कबूल कर लेता। तो 3 दिन से कम में ख़त्म नहीं करना है, बताना मकसूद था। वो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रात कुरान में और हमारे और आपकी रात मोबाइल में। मेरे भाइयों, तैयारी करनी है, वो लोग तैयारी करते थे। आहा, उनकी शादी कैसी है, किस तरीके से होती थी सादगी के साथ। आज हमारे और आपके यहाँ शादी बड़ी महंगी हो गई है, लेन देन बहुत ज़्यादा है। कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, मैंने बयान कर ही दिया। शादी कीजिए, नौजवानों की जल्दी शादी कराइए। अपने यहाँ एक चीज़ और आ गई है, गलत ना मानिएगा। पहले वेल सेट, उसके बाद शादी। पहले पाँव पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी। अच्छा, आप अपने बेटे की शादी कब कीजिएगा? मौलवी साहब अभी तो बच्चा है, शादी कब कीजिएगा बिटिया की? अभी नौकरी कर रही है, कमा रही है, उसका ज़रा खा भी रहे हैं, ला रही है। ज़रा कोई अच्छा सा दुल्हा बाबू मिल जाए तो बताइएगा। कोई लड़का दीनदार होना चाहिए। मेरी बेटिया देखिए एकदम हीरोइन है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। होने वाला दूल्हा कम से कम गाड़ी हो, बंगला हो, 1 लाख कमाने वाला हो। आज तक किसी ने नहीं कहा होने वाला मेरा दामाद नमाजी हो, कुरानी हो। कोई बोले दाढ़ी वाला हो, अल्लाह वाला हो, दीनदार हो।
نہیں مالدار ہو. اور کچھ بہنیں جو ہیں، کچھ مائیں بہنیں جب بیٹی کو دیکھنے جاتے ہیں دلہن بنا کے لانا، بہو بنا کے لانا ہے، یا وہ جاتی ہیں کہ بھابھی بنا کے لانا ہے، 10 گھر جائے گی، 50 گھر جائے گی، 100 گھر جائے گی، کپڑا پہن کے کھانا کھا کے آ جائے گی اور عیب نکال کے آ گئے، ناک بہت پچی ہے، موٹی ہے، ہائٹ چھوٹی گڈی سی ہے، میرا بابو، میرا سونا، سونا سونا بول کے یہ ہیرو ہے، لمبا ترنگا ہے. اگر آپ کا لمبا ترنگا آپ کے لیے ہیرو ہے تو کسی کی گڈی ہی کسی کے لیے ہیروئن ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کو بھی پیدا کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اعتراض کیا تو اللہ پر اعتراض ہے. پھر بعد میں چل کے ایسی عورت کو ایسی بہو ملتی ہے جو ناکو چنے چبوا دیتی ہے سیدھا. شادی سے پہلے خوبصورتی چاہیے، صحیح ہے نا، اور شادی کے بعد سیرت چاہیے. شادی سے پہلے صورت، شادی کے بعد سیرت. سیرت مطلب صبح فجر سے ہی چائے، ممی چائے، امی چائے، چائے، پاؤں ہاتھ دبانے کا، بعد میں نٹی بھی دبا دینے کا، ادم دے ہاتھ، بدن ہاتھ، سب کچھ ممی ممی ممی، صرف ممی ممی بولنے کا، ابا ابا ابا. اوہو، لائے ہیں ہیروئن کو صورت دیکھنے کے لیے تو سیرت والی کہاں ملے گی؟ پھر جھگڑا، لائی ہیں خود جھگڑا کر رہی ہیں. اور آج کل کی جو آ رہی ہیں نا کچھ چھوڑ کے، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، میں اکیلے رہوں گی. ایسی عورت کو تو میرا 3 آپشن ہے. آپ اکیلے رہیں گی، ساس سسر کی خدمت نہیں کریں گی، مبارک ہو. تو جب آپ کے یہاں بھی بہو آئے گی تو وہ بھی آپ کی خدمت نہیں کرے گی، چلیے مبارک ہو. ایسا کرتے ہیں ساس سسر کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ بھی ساس سسر والے مسئلے میں آئیں گے تو آپ کو بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جائے گا. یس میم، تیاری کر لیجیے. 3 آپشن. بیٹے کی ماں ہے تو ماں کا خیال رکھنا بیٹے کے اوپر فرض ہے. اگر آپ کو بڑھیا کی صورت غلط لگتی ہے، ساسو ماں کی، صرف اپنی ماں کی صورت بڑی اچھی لگتی ہے اور ساسو ماں ڈائن ہے، ساسو ماں ڈائن ہے نا. اور ایک چیز اور بول دوں، شاید یہ اردو جلدی آپ سمجھ جائیں گے. میری بیوی میرے گھر پہ رہ کے میرے خلاف میرے گھر کو جہنم بنائے ہوئے. وہ کیسے؟ میرا سالہ میرے بچوں کا ماموں ہے، کیا بولتے ہیں؟ چندہ ماموں، پیارا ماموں، بہترین ماموں، ماموں ماموں. اور میرا بھائی چاچو ہے نا. میری بیوی دیکھ تیرا ماموں، تیرا چاچو بات نہیں کرنا. صحیح بول رہا ہوں؟ ابھی تو بچے سے پوچھ بھی لیتا ہوں، کون ہے بیٹا؟ ہے بابو؟ کوئی ہے چھوٹا بچہ؟ دادی ماں کی یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی ماں کی یہاں اچھا لگتا ہے بیٹا؟ بول. دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کے یہاں؟ نانی کے یہاں بہت مزہ آتا ہے، مگر نانی کے یہاں اچھا لگتا ہے نا بیٹا. بیٹھ جا بیٹا. نہیں، یہ کس نے سکھایا؟ اب میں ایسے کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ ہنساتے ہو. کس نے سکھایا یہ؟ نہیں، کس نے سکھایا؟ ابھی اور سنیے گا. میرا سالہ میرے بچوں کا ماموں ہے، اور میری بہن میری بیوی کے لیے، میری بہن میری بیوی کے لیے نند بھوجائی ہے نا. اتنا جھگڑا. ایک بات کہہ دوں، میرا سالہ میری بیوی کا کھائے بیٹھا ہے، وراثت میں نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ ماموں بھی بنا بیٹھا اور بھیا بھی بنا بیٹھا ہے. اور میری بہن جو ان بچوں کے لیے پھوپھی ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. یعنی میں ترکے میں نہیں دیا تو مجھے معاف کر دیا، لیکن وہ بیچاری میری بیوی کے لیے جھگڑے والی عورت بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس پر کبھی غور کیا ہم نے اور آپ نے؟ یعنی سالہ بڑا ہوشیار ہے، اپنی بہن کا حق کھا کر بھی بہن کی نگاہ میں بڑا محبوب بنا ہوا ہے، بہت پیارا ہے. اور میری بہن جس نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں اس کا حق نہیں دے رہا ہوں لیکن معاف کر دیا ہے، لیکن میری بیوی کی نظر میں وہ دشمن ہے. اس پر غور کیجئے کبھی. کون سکھا رہا ہے یہ؟ نانی ماں، دادی ماں، دادا ابو، نانا ابو، کون؟ خالو؟ کون سکھا رہا؟ ہمارے گھر سے یہ سب ہو رہا ہے.
ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، تو نفرت تو یہاں سکھائی جا رہی ہے، تو آگے ہوگا کیا؟ میرے بھائیو، شادی سادی کیجئے، سمپل کیجئے، اللہ والی کو گھر میں لائیے، نلہ اور حلہ والی کو گھر میں مت لائیے۔ صحابہ کیسے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155۔ عبد الرحمن آپ شادی کر لیے، آپ لوگوں میں سے حج کرنے لوگ گئے ہیں، الحمدللہ حاجی صاحب کتنے موجود ہیں یہاں، عمرہ کرنے بھی گئے ہیں، چلیے ایک مرتبہ اور دعا کر دیتا ہوں اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین بھائی۔ جو حاجی ایک مرتبہ بنے کئی مرتبہ بناتے الحمدللہ۔ اے بھائی وہ مسجد نبوی جتنے دور میں ہے نا، مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی۔ یہاں مولوی صاحب کو لوگ بمبئی سے بلا لیتے ہیں کہ آئیے شادی بھی میں، سبحان اللہ، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے الحمدللہ، پروگرام کے لیے کہاں کا یہ سب محبت ہے الحمدللہ۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کتنی سادی ہوتی تھی، سمپل ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکاح پڑھانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلایا، جبکہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے بہت پیسے والے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ کیا دیے ہو؟ 2 سوال پوچھا، بولے اتنا سونا دیا ہوں مہر میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ اولیم ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو بکری کاہے کہا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ولیمہ میں 100 اونٹ بھی کاٹ دیں کچھ بھی کمی نہ ہو، بکری کاہے کہا؟ آج کل ولیمے میں جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا بھی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاح میں، کچھ روٹی آپ لائیے، کھجور لائیے، پھر اسی طرح ستو لائیے، وہی کو پیسا ولیمہ کر دیا۔ بولیے ایسا والا ولیمہ کھائیے گا؟ کھائیے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے بھائی، کھائیے گا؟ اوہو 10 آئٹم جن کا کھائے ہوئے ہیں ولیمے میں، وہ ڈبل کا مٹھا، وہ ٹربل، تھوڑا 1-2 نام بتائیے نا، نام بھول رہا ہوں میں، یہ تو دس اور دیٹ، اور اگر جہاں کمی ہو گئی پورا ہلہ کر دے گا، غصہ ہو جائے گا، سیدھا اٹھا کے پھینک دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کہیں پر جو لوگ بارات جاتے ہیں نا تو کھانا ہونا نہیں ملا تو وہیں پر ہلہ اللہ ہو گیا اور سیدھا مار پیٹ اور مار کھا کے آتے ہیں۔ کھانا بعد میں کھائیں گے، مار کھا کے آتے ہیں، مار کھائیں گے چلے گا لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ اب مولوی صاحب کیا کہیں، کھول کے بات کر رہے ہیں مولوی صاحب۔ اب آپ دیکھیے ولیمہ ستو والا بھی ہو سکتا ہے، ولیمہ سب یاد کا ہمیں، ارے کھجور والا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ اچھا ہے یا ہمارا اور آپ کا ولیمہ اچھا ہے؟ بولیے کہاں کوئی ہوگا؟ اتنا سادہ ولیمہ، کئی لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے ولیمے میں، کتنا کھانا برباد ہو رہا ہے ولیمے میں، شادی کی بات میں بعد میں کروں گا یا ہو نہ ہو، اس میں کتنا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو ایک ولیمہ ایسا بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بکری ذبح کرنا، اگر مالدار لوگ ٹھان لے کہ بکری والا ولیمہ ہوگا، اللہ کی قسم کہتا ہوں نکاح آسان ہو جائے۔ خیر النکاح ایسرہ، سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117، بہترین نکاح وہ جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ آج ہماری بٹیا جو بھاگ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا، اس میں ایک دان دہیج کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک جگہ پہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، کچھ لوگ دکھاتے بھی ہیں، صرف اور صرف 16 لاکھ روپئے، 16 کروڑ روپئے خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے ہوگا بھائی؟ کہاں سے لائیں بھائی؟ کیسے کتنے غریبوں کا سہارا ہو جاتا بھائی؟ تو صحابہ کی زندگی، صحابہ کا وہ کیسے نوجوان تھے، چٹ منگنی پٹ بیا، ختم ہوا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ آئیے ایک چیز اور ہے جو اپنے یہاں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ بات کر کے رخصت ہوں گا، ذات برادری بھی بہت ہے اپنے یہاں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، بٹیا بھی بوڑھی ہو رہی ہے، ادھر ادھر مسئلہ ذات برادری۔ ایک بات کہہ دوں، غلط کام کرنے کے لیے کوئی ذات برادری نہیں دیکھتا، زنا کرنے کے لیے نہیں دیکھتا، لیکن نکاح کرنے کے لیے شیخ سید خان پٹھان ہے اور ہے۔ ایک شادی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، دلیل سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 29-30 تک پڑھی ہے، 28-30 تک۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین آئے، 2 لڑکیوں کو دیکھا، قال ما خطبکما،
قالت الانس کے حتی یزرریا وابونا شیخ کبیر، آپ دونوں بہنیں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چرواہے کے انتظار میں، وہ پانی پلا لے تب ہم پانی پلائیں؟ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا پرانے زمانے کی جو سلف صالحین کے زمانے کی جو لیڈیز تھی مجبوری میں بیچاری گھر سے نکلتی تھی۔ آج کل کی ہماری کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر وہ برقعے میں رہے گی بھی تو ہم پر احسان کرے گی۔ دیکھیے آپ کا سر جھک نہ جائے اس لیے برقعہ پر اللہ کے لیے کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیجیے۔ ارے یہ برقعہ کیسا برقعہ ہے بھائی کہ جس برقعے کے اوپر ایک برقعہ اور پہنایا جائے برقعے کی حفاظت کے لیے۔ آج کل برقعے بھی ایک دم ڈیزائن والے آ گئے، اور یہ کیسا برقعہ ہے اور کیسا پہننا ہے اور کیسا حجاب ہے اور یہ کیسا نقاب ہے کہ جب سیدھا ٹرین میں چڑھی تو برقعے میں، سیٹ پر بیٹھی تو برقعے میں، کچھ دیر ذرا ٹھنڈی ہوئی تو برقعے سے باہر، پھر ہی ہو ہا، جہاں اترنا ہے برقعے میں، جو ریسیو کرنے آیا ہے برقعے میں۔ سبحان اللہ، کیا حجاب ہے اور نقاب ہے۔ اور راستے پر جو اندر بغیر برقعے کے رہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کہاں میرا مرد دیکھ رہا ہے، کہاں میرا آدمی دیکھ رہا ہے، کہاں میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کہاں میرے ابو دیکھ رہے ہیں۔ برقع، حجاب اور نقاب اللہ کے لیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا۔ تمشی الاستحیا اسی کے اندر ہے، شرماتے ہوئی آئی۔ تو عورت کا زیور ہے شرم و حیا، جس عورت میں شرم و حیا نہ رہے جو چاہے کرے، شرماتے ہوئے۔ اور آگے کیا کہا؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا میں لگ گئے۔ جتنے نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئی ہے میں ان سے کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ دعا میں لگ جائیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جہاں جہاں میں نے یہ دعا پڑھی ہے کئی نوجوان میرے پاس آئے، کہا مولوی صاحب موبائل میں دے دیجیے نا تاکہ ہم پڑھتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دے۔ کہیں پر کچھ صاحب نے مجھ سے مذاق بھی کر لیا کہ مولوی صاحب یہ پہلی کے لیے دعا ہے، یہ دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی دعا سیٹ ہو سکتی ہے کیا؟ میں بولا آپ پڑھیے، آپ کا نصیب ہو جائے گا تو سیٹ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو آپ جانیں۔ لیکن اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا ہے اور گھر والی بھی مل گئی ہے۔ آپ کو ملے نہ ملے وہ میں نہیں جانتا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے بھائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ قائم ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ایک آئی شرماتے ہوئے، تمشی الاستحیا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے تاکہ بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کیا؟ یس یا نو؟ انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے کیا؟ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے کیا؟ نو۔ ہاں فری میں دیتے، اور رات میں 2 بجے ہیلو مولانا صاحب میں آن لائن آپ کو دیکھ کو ہوں اس لیے میں نے آپ کو فون کر دیا رات میں 2 بجے۔ ٹھیک ہے آن لائن ہے، کیا کریں گے؟ رات میں 2 بجے پلیز آنسر دیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، اب غور کیجئے، پانی پلایا اور پانی پلانے کا جو بدلہ ملا ہے وہ بدلہ کیا کہنا۔ سسر ہو تو ایسا، کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سسر جیسا، ایسا سسر ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے، زور سے بولیے آمین۔ ویسے سسر جی اچھے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، عین وقت پر وہی کام آتے ہیں بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیٹیا کا جو مسئلہ ہے تو گھر گئے، جب گھر گئے تو سسر جی نے، جو ہونے والے سسر جی ہیں، سنائیے نا کیا ہوا ہے۔ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، فرعون میرے پیچھے پڑ گیا، میری جان کے لالے آ گئے۔ کہا بیٹا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرانا نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے نجات دے دی ہے۔ یہ بڑے لوگ دلاسا دیتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں ایسی 3 آیتیں ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں دلاسا دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ میں 40 نمبر کی آیت، گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا تھا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، گھبرانا نہیں بھائی جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری یہ آیت ہے ہونے والے داماد سے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے۔ اس جملے پر غور کیجئے آپ، یہ تو ایک ایسا سہارا ہے یہ جملہ کہ تکلیف میں کوئی آپ کو صرف اتنا بول دے ٹینشن مت لیجیے گا یار، پیسے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس بول کی۔ بیوی صرف آپ کو بول دے اتنے لاکھ خرچ ہو گیا نا، ٹینشن مت لیجئے اللہ پھر دے دیں گے۔
دوسرے سب پیسہ برباد ہو جائے چلے گا، اپنے والے نے دلاسا دیا اس بول کی قیمت اس پیسے سے زیادہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ذات برادری مالداری کے پیچھے ہمارا بھاگتے ہیں۔ پھر آگے ہونے والے سسر جی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ آج کل بیٹی والے کہیں گے بیٹے والے سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے یا آپ سے ہی کر دوں۔ اپنے سماج میں نہیں ہے ایسا۔ بیٹی والے انتظار میں، چاہے بیٹیا بوڑھی ہو جائے، عمر ختم ہو جائے، بیٹا والا چل کے آئے گا۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ بیٹی والا بھی پہل کرے، کیونکہ ہونے والا داماد دیندار ہے، اللہ والا ہے، آگے چل کے یہ وقت کا نبی بنے گا۔ سسر جی کو بھی کیا پتا تھا؟ پتا تھا، معلوم تھا۔ کبھی پوچھا آپ کی ذات برادری کیا موسیٰ بتائیے؟ پوچھا کتنا کماتے ہیں موسیٰ بتائیے؟ پوچھا موسیٰ آپ کے پاس خود کا گھر ہے کیا؟ ارے ہم تو پردیسی ہیں، کہاں ہمارے پاس گھر ہوگا، نہ گھر ہے نہ گھر والی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، بس اس دعا کی برکت ہے۔ میرے بھائیو، جب شادی ایسی ہوگی نوجوانوں کی، پھر برکت ہی برکت ہے۔ کتنے نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ نہیں کرتے، کیونکہ بیٹا ابھی پیر پہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ارے بھائی پیر پہ نہیں کھڑا ہے تو ہاتھ پہ کھڑا ہے کیا؟ ارے مولوی صاحب پیر کا مطلب یہ ہے کہ پیسے والا پیر، پیسے والا پیر نہ کبھی ہوگا نہ کبھی شادی ہوگی۔ اگر پیسے والا پیر چاہیے تو 50 سال والے دلہا بابو ملیں گے۔ غلط بولا صحیح بولا؟ 50 سال لگے گا اس کو گھر بنانے میں، تو 50 سال کے بعد شادی کریں گے، پھر کیا بچے گا بھائی؟ کیا رہے گا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی کی طرح بنیے۔ پوچھا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، نو ذات برادری، نو پیسہ، نو گھر۔ پوچھا سیدھا بیٹی دینا چاہتا۔ پھر اس کے بعد کہا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آپ کو 8 سال یا 10 سال رہنا پڑے گا۔ اوکے 10 سال رہنا پڑا۔ بیٹیا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو پانے کے لیے 10 سال رہنا پڑا۔